اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، کچھ سفر کا جو اندازہ ہوتا ہے تو راستوں میں رکاوٹیں اس اندازے پر پہنچنے نہیں دیتی۔ میں بڑی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ میرا مزاج یہ ہے کہ جو وقت ہو اس وقت پہ پہنچتا ہوں، تو کبھی کبھار راستوں کی تنگی کی وجہ سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ بہرحال جو چند لمحے ہمیں میسر ہیں، میں اس تھوڑے وقت میں کچھ باتیں ضرور آپ تک کرنا چاہوں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف پایا ہے۔ اس پر مفصل تو نہیں، تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اس سورۃ کریمہ کا نزول اس ماحول میں ہوا جب آقا کریم علیہ السلام کا دل دکھا ہوا تھا کہ آقا کریم کے فرزند ارجمند کا انتقال ہوا۔ تو جب کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو ہمارے گرے ہوئے معاشروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی کی خوشی میں آپ رہ جائیں تو رہ جائیں، لیکن کسی کے غم میں ضرور شریک ہوں۔ لیکن وہ معاشرہ کتنا گرا ہوا معاشرہ تھا، اور وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے کہ حضور علیہ السلام کے فرزند کے انتقال پر کوئی محبت کا جملہ کہنے کی بجائے، حضور علیہ السلام سے اظہار ہمدردی کرنے کی بجائے الٹا انہوں نے تانوں تشنیع کے تیر چھوڑے، اور آس بن وائل نامی ایک شخص نے بڑی دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کی اولاد نرینہ نہیں رہی۔ بندے کا نام اولاد کے ساتھ باقی رہتا ہے تو اب ان کا نام کوئی نہیں لے گا، اور میرے 4 بیٹے ہیں اور کڑیل جوان ہیں، تو میرا نام باقی رہے گا، ان کا نام باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام آزردہ تھے، بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور دکھ حضور کے سینے میں موجود تھا۔ تو ان رشتہ داروں، ان برادری والوں اور اہالیان مکہ کی جانب سے جو رویے حضور نے دیکھے تو حضور کا دل بہت زیادہ دکھ گیا، اور آقا کریم بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی کا دکھ اور پھر دشمنوں کی تانا زنی۔ تو عین اس موقع پہ کہ جب حضور کا دل آزردہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا، اور محبوب کے دل نازک کو تسلی دی اور ارشاد کیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب کوثر کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا؟ یہاں امام رازی علیہ رحمہ جیسے شخص نے لکھا ہے کہ یہاں آتینا نہیں آتینا ہے۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا، بلکہ یہ فرمایا ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ دینے اور دے دینے میں فرق واضح ہے۔ میں ابھی وضو کرنے بیٹھا تھا تو میں نے کسی کو اپنی ٹوپی دی، تو وضو کرنے کے بعد میں نے واپس لے لی، لیکن اگر میں کسی کو دے دیتا تو پھر میں واپس لیتا اچھا نہیں لگتا تھا۔ چونکہ دینا اور دے دینا اس دونوں میں فرق ہے، تو امام رازی کہتے یہاں آتینا نہیں ہے بلکہ آتینا ہے، کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا نہیں بلکہ کوثر دے دیا ہے۔
تو اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے اور درجنوں اقوال اس پہ موجود ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے اور یہ جنت کی خاص نہر ہے جو حضور کو خاص طور پہ ارزانی کی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام کو معراج کی شب اس کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ حضور نے جب اس نہر میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جو ریت تھی وہ خالص کستوری کی تھی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی ہے۔ تو اس سے نہر کوثر مراد ہے، جس کے اندر بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے تیرتے ہیں جو جنتیوں کی غذا بھی بنیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو نہر کوثر کا یا منبع ہے اور یا نہر کوثر اس حوض میں آ کر کے گرتی ہے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو اس کوثر سے جام شیریں پلائیں گے، اور 50,000 سال کا دن ہے، اور جس کو ایک مرتبہ حضور کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام مل گیا، 50,000 سال کے طویل اور لمبے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے اور آپ اس سے آشنا ہیں۔ جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ بولتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا بچی ہو تو کہتے ہیں اللہم اجعلھا لنا فرطا، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے، ذخیرہ آخرت کر دے۔ فرط کیا ہے؟ آج کل تو بسوں کا سفر ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں اور ہواؤں میں فراٹے بھرتے ہوئے جہاز ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، بلکہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور صحراؤں کا سفر ہوتا تھا۔ تو قافلوں نے دوپہر کے وقت شدت کی گرمی میں اور رات کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا، تو جب قافلے کے پڑاؤ کا وقت قریب آ جاتا تو قافلے سے ہی کچھ لوگ بچھڑ کے تھوڑا آگے چلے جاتے تاکہ کوئی شجر سایہ دار تلاش کر لیں اور اس کے نیچے کوئی جھاڑیاں، کوئی کانٹے ہوں تو ان کو کاٹ دیں، تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب پہنچے تو اس کو اپنی جگہ کی تیاری خود نہ کرنی پڑے۔ تو وہ پہلے سے کچھ لوگ آگے جا کے قافلے کے بیٹھنے کی جگہ تیار کر دیتے، اور تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آسودگی کے ساتھ وہاں بیٹھ سکے۔ وہ اشخاص جو پہلے جاتے ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے جام تمہارے لیے بھر بھر کے رکھ دوں گا۔ تو حضور کا اس دنیا پہ رہنا بھی ہمارے لیے بہتر، اور حضور کا اس دنیا سے اس جہاں کی طرف، برزخی دنیا کی طرف جانا بھی ہمارے لیے بہتر۔